جی ویلکم بیک. بریک سے قبل باتیں ہو رہی تھی ڈاکٹر نفیسہ شاہ سے اور گندم کے پرائسز پہ غالباً آپ بات کر رہی تھی. تو عام آدمی کی بات ہو رہی تھی کہ عام انسان کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں. پیپلز پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آ کر کچھ کرے گی؟ روٹی کپڑا اور جو مکان کا منشور ہے، جو ایک نعرہ ہے پیپلز پارٹی کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے کافی امیدیں وابستہ ہیں. کیا کہیں گی آنے والے دنوں میں کیا کرے گی پیپلز پارٹی کا، کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، ایک وسیع تاریخ ہے، اور وہ تاریخ کے بہت پہلو ہیں. ایک تو وہ تاریخ ہے کہ ہم نے ایک ملک کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ٹکڑوں میں پاکستان کو انہیرٹ کیا، اور انہوں نے نئے سر پاکستان کو 5 سال کی بہت کم ٹائم میں، جو خان صاحب ہر دفعہ ایک نیا ٹائم لے لیتے ہیں، 2.5 سال ہو گئے کچھ نہیں کر پائے. انہوں نے 5 سال میں اس ملک کو ایک آئین دے دیا، اس ملک کو کئی ادارے دیے. جس ادارے پر آپ ہاتھ رکھیں وہ بھٹو صاحب کے زمانے کا آپ کو ادارہ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر ڈیٹرنس دے دی، اور انہوں نے پاکستان کو اسلامک جو ہمارے کنٹریز کا میپ ہے اس میں انہوں نے ایک سینٹرل پوزیشن اس کو دے دی. تو فارن پالیسی ہو، اکنامک پالیسی ہو، سوشل پالیسی، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ انہوں نے بنا دیا. تو ایک یہ ہسٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کی. دوسرا، اسٹیٹ بلڈنگ بھی انہوں نے کی، نیشن بلڈنگ کی، اسٹیٹ بلڈنگ کی. دوسرا، پیپلز پارٹی کی ایک طویل جدوجہد ہے ملٹری گورنمنٹ سے لڑنے کی، اور اس ملک میں حقیقی آئینی راج، وہ قانون سازی کے ذریعے، وہ جدوجہد کے ذریعے انہوں نے اور اپنے ایک پیشنس کے ذریعے انہوں نے وہ آئینی ادارے بھی بحال کروائے، جدوجہد بھی کی. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ان کی قربانیوں کا. تو یہ اتنے سارے آپ کے پہلو ہیں اس جماعت کے. تو یقین ہے مجھے کہ جب پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا تو ہمارے ہر پالیسی کے بیچ جو نیوکلیس ہوگا اس کا، وہ پاکستان کے عوام ہوں گے. وہ ہماری اقتصادی پالیسی ہو، وہ ہماری فارن پالیسی ہو، وہ ہماری سوشل پالیسی ہو، سارے کے سارے کا محور جو ہے وہ عوام ہوگا، عوام کی رائے ہوگی. اور پاکستان کو ایک ہمیں نہ صرف ایک اسٹیچر دینا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اتنی کبھی بھی ہمیں ذلت نہیں ہوئی. کشمیر کا صرف ہم کیوں بھولتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت نے سکوت کشمیر کیا. اس کے بعد آپ ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھیں. ہماری پی آئی اے جو ہے پاکستان کا نیشنل فلیگ کیریئر ہے، وہ اڑ نہیں سکتا. گلف کنٹریز کے بیونڈ وہ جاتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک بیان دے دیا چودھری سرور صاحب نے، غلام سرور صاحب نے، اور کہا کہ ہمارے پائلٹس کی فیک ڈگری ہے. آپ اپنی گلہ خود کرتے ہیں، اور وہ گلہ بھی نہیں ہے، وہ حقیقت بھی نہیں ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں ایوان میں، اور آپ اپنی جو نیشنل ایئر لائنز ہیں، ہمارا فلیگ کیریئر ہے، اس کو آپ ایک بیان سے تباہ برباد کر دیتے ہیں. اس بیان کو 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، ابھی 2-3 مہینے میں ہو جائے گا. ہمارے جہاز نہیں اڑ پا رہے، ہمارے پائلٹس جو ہیں ان کے حوصلے جو ہیں وہ بالکل پست ہیں. تو یہ حالات انہوں نے اس ملک کے کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی اس ملک کو ہمارا یہ عزم ہے، ہماری یہ کمٹمنٹ ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم اس ملک کو، اس کی جو ایک پرائیڈ ہے اس کو ہم لفٹ کریں، اور ہماری جو بھی پالیسی سازی ہو وہ عوام کے ارد گرد گھومیں. اور اس وقت جو عوام کو انہوں نے غریب سے غریب تر کر دیا ہے، بے روزگار کر دیا ہے. عوام یہ کہتے تھے اسٹنٹڈ ہیں لوگ پاکستان کے، اس وقت کتنی بھوک کی شرح بڑھ گئی ہوگی اگر یہ آپ نے یا بجلی کے بل دیں گے، یا پیٹ پالیں گے، یا بچوں کے اسکول کو میں پہنچائیں گے. بچوں کو کیا کریں گے والدین؟ آپ ان سے پوچھ کے بتا دیں کہ وہ کیسے جی رہے ہیں. میڈم، وفاقی حکومت کی جانب سے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جی آئین کو باضابطہ طور پر تو کچھ اس میں ترمیم نہیں کی گئی، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے آرڈیننس کے ذریعے چیزوں کے اندر چھیڑ چھاڑ ضرور کی جاتی ہے، آپ کا ایسا کہنا ہے. حال ہی میں اگر میں بات کروں، جزائر کا معاملہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہاسپٹلز ہیں سندھ کے، یہ معاملات اس طریقے سے چلتے جا رہے ہیں، مسلسل اس طرح کی سچویشنز رہی ہیں. اینی ہاؤ، پھر یہ ریفارمز کی باتیں کرتے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہٹ کرنے استعمال کر رہے ہیں، یا باقی کوئی ان کی نیت میں ہے کہ یہ بہتر طور پر کچھ چیزوں کے اندر ریفارمز لانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ریفارمز تو ہمیں نظر نہیں ہے گزشتہ جتنا بھی ان کا دور گزر چکا. ایک تو یہ حکومت بالکل ہی غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ بالکل غیر تجربہ کار تھے. ان کو تجربہ بالکل نہیں تھا، لیکن ان کو ایک سیاسی شعور بھی نہیں ہے.
انہوں نے اتنے سہانے خواب سنائے، جو جتنا وقت وہ کنٹینر پر کھڑے رہے اور جو باتیں انہوں نے کی، ایک طرف انہوں نے گالیاں دی، سیاست کو خراب کیا، پارلیمان کو گالیاں دیں، اور اپنے جو حریف تھے، اپوننٹس تھے، اس کو جس قسم کی انہوں نے ایک غلط قسم کی سیاسی روایت کی، آج وہی چیزیں ان کے گلے میں پڑ گئی ہیں۔ وہ یہ انگریزی میں ایک محاورہ کہتا ہے واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، تو جو انہوں نے بیج بوئے ہیں وہ آج وہ اس کو ابھی وہ اس کا خمیازہ یہ خود بھگت رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ ان کا نیریٹو جو تھا دوسروں کو خراب کرنے کا تھا، دوسروں سے نفرت کرنے کا تھا، کرپشن ایک فالس نیریٹو تھا، فالس نیریٹو اس لیے تھا کہ آج بھی اس ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے اور کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا، اور لوگوں کے ساتھ آپ نے انتقامی کارروائیاں کر لی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ان کو، وہ خدا کی طرف سے ہے یا ان کی اپنی نیت ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکے، کیونکہ جب آپ کا سارا فوکس ہی یہ ہو کہ مجھے اس کو گندا کرنا ہے، اس سے مجھے نفرت کرنی ہے، اس کو خراب کرنا ہے، تو آپ کتنا آپ خود تو اس سے چمکیں گے نہیں، آپ بے شک ساروں کو خراب کر دیں، لیکن آپ کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو وہ ڈیلیور، ان کے اپنے بیانیہ، ان کے اپنا منشور ان کے آڑے آیا ہے، اور یہ اس ملک کے لیے پرفارم نہیں کر پائے، کسی بھی شعبے میں نہیں کر پائے، کہیں بھی، ماں سوا انہوں نے ایک فوج، چھوٹی سی بٹالین بنائی ہے، یہ کیا کہتے ہیں جو بات کرتے ہیں لوگ، ترجمانوں کی انہوں نے فوج بنائی ہے، جو سارا وقت ٹی وی پہ پائی جاتی ہے یا پریس کانفرنسز کے ذریعے کہ سارا فوکس یہی ہے۔ جہاں تک ڈیلیوری کی بات ہے تو ڈیلیوری ان کی 0/0/0۔ میڈم، سیاسی مخالفین جو وہ ہمیشہ ایک منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ کی خیرپور تعلقہ میں کافی ساری ایکٹیویٹیز رہی ہیں، گزشتہ دنوں کچھ اس طرح کی خبر بھی مطلب آپ کے مخالف کچھ خبریں اس طرح سے حوالے سے چلائی گئی تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ رات گئے آپ نے ایڈمنسٹریٹر خیرپور کو احکامات دیے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر رات گئے کام ہوا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جو اس طرح کون سا پروجیکٹ تھا اس میں؟ جو کلیننگ وغیرہ کے تھے، سیوریج کے حوالے سے، جو بھی گاربیج وغیرہ کلیننگ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر آپ نے بڑے اسٹرکٹ احکامات دیے تھے۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ سیوک ایشوز صرف خیرپور میں نہیں ہیں، نہ صرف سندھ میں ہے، لاہور میں آپ دیکھیں گاربیج ڈمپس آپ کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا، ہاں چیلنجز ہیں اس وقت، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، لیکن ہماری میونسپل جو سسٹمز ہیں ان میں بہت چیلنجز ہیں، اور جہاں بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ تو روزمرہ کے ایشوز ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ایسی، فار انسٹنس کورٹ آ کے احکام دیتی ہے کہ آپ کوئی خرچ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ خرچ نہیں کر سکیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی گاربیج کیسے لفٹ ہوگی؟ تو کئی سارے ایسے باٹل نیکس ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور ہم بحیثیت اپنے حلقے والوں کے لیے ہم اسی لیے موجود ہیں کہ ہم جب ایسے مسائل ہیں تو ان کو پھر ہم حل کریں۔ وی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ، کیونکہ حال ہی میں جب ایک فلائی اوور خستہ حالی کا شکار تھا اور کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے اس کی پیچ ورک تھا، وہ سارا آپ وہاں خود موجود نہیں، آپ نے وہ کرایا۔ آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ دیٹ۔ پھر اس کے علاوہ جب پلانٹیشن کی بات ہوئی، اربن فارسٹ کے حوالے سے بات ہوئی تو وہاں آپ پیش نہیں۔ اسی حوالے سے جب ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وی کنسیڈر یو ول آلویز رائٹ دیئر۔ پھر اگر اپنے حلقے میں، حلقہ انتخاب میں جتنے بھی کوئی وفات پا جائیں، آپ خود بذاتے آپ خود بحیثیت وہاں پر موجود ہوتی ہیں اور باقاعدہ طور پر آپ تعزیت بھی کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم چاہیں گے کہ آپ مزید لوگوں کی خدمت کرتی رہیں۔ اور پی جی ایس ڈیجیٹل GOS نیوز کے حوالے سے پلیز وڈ یو لائک ٹو سے اینی تھنگ؟ سو پلیز۔ بس میں یہ کہوں گی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیپ اپ دا گڈ ورک۔ آپ سندھ کی حقیقی جو امیج ہے پاکستان کے آگے، ایک کیمپین چل رہی ہے ایک تسلسل سے پچھلے 12 سال سے، اس سے پہلے بھی، کہ جس میں سندھ کو اگین میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، اس کی آپ صحیح پکچر اور صحیح نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، حیدر صاحب کو اور بالخصوص ناصر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔
بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ میڈم, تھینکس فار یور ٹائم. آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم سے ایک طویل گفتگو کی, کیونکہ وقت بہت مختصر تھا لیکن ہم نے ان سے زیادہ وقت لے لیا, اس کے لیے معذرت بھی چاہوں گا اور بہت بہت شکریہ. جی, تو ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. خیرپور میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ قابل تحسین ہیں. تمام تر کارکردگی, اگر وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو, اگر ثقافتی اعتبار سے کوئی بھی تقریب ہوں, اگر لائبریریز کے حوالے سے ہوں, ہر جگہ یہ پیش رہتی ہیں. ان کی تمام تر کارکردگی کو ہم نے اپنے پروگرام میں اجاگر کرنے کی ایک کوشش کی, اور امید ہے آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ان کے ضلع بھی جا کر ان سے ضرور رابطہ کریں گے, اور وہاں پر ان کی جو بھی ترقیاتی کام ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. فیصلہ آپ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ارسلان نعیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.